بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی، آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی، یا خداوندی تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلائی تھی کہا کہ تم خدائی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس واعظ کی نصیحت کے بدلے مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور میرے قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، تمہارے لیے برسات برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے، اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنے چاہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرے اور تمہارے پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا میں نے تمہیں وہ پہنچا دیا۔ اگر میرے کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا، اور تم خداوندی تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس کی قوم نے کہا کہ اے تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے، اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جس سے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے جائیں۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں سے اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔